جی مولانا فضل الرحمان صاحب جی. کاکڑ صاحب کو بھی ساتھ لیجیے, کاکڑ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. جناب اسپیکر, ایوان صدر پاکستان کے خطاب پر بحث کر رہا ہے. 6 ماہ میں 2 مرتبہ صدر مملکت کا پارلیمنٹ سے خطاب ان نئے حالات میں ایوان صدر کی طرف سے پارلیمنٹ پر اعتماد اور احترام کا اظہار ہے, جس پر میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جناب اسپیکر, میں یہ بھی واضح کر دوں کہ پارلیمنٹ میں ہماری موجودگی ہو یا حکومت کے اندر, ہمارا مقصود اصلاح احوال ہونا چاہیے. اس قوم کا, اس پارلیمنٹ کا اور اس حکومت کا ہم پر حق ہے کہ ہم ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے انہیں بہتر مشورے دے سکیں, مفید تجاویز دے سکیں اور انہیں بہتری کی طرف دعوت دے سکیں. لیکن صدر پاکستان کے خطاب پر بحث سے پہلے ابھی جو ہمارے فاضل اقلیت ممبران نے کراچی میں ہونے والے واقعات کا ذکر کیا, میں ان واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور اقلیتی بھائیوں کے ساتھ اپنی بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں. اسلام اپنی ریاست میں اقلیتوں کو اپنے برابر کے حقوق دیتا ہے اور اقلیتیں اسلامی ریاست میں دوسرے شہری نہیں ہوا کرتے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ہمارے جانی حقوق محفوظ ہیں, ان کی بھی جانی حقوق اسی طرح محفوظ ہوں گے. جس طرح ہمارے مالی حقوق محفوظ ہیں, ان کے بھی اسی طرح مالی حقوق محفوظ ہوں گے. جس طرح عزت و آبرو کے حوالے سے ہمارے حقوق محفوظ ہوں گے, ان کی بھی عزت و وقار کے لحاظ سے حقوق محفوظ ہوں گے. اور کسی بھی حوالے سے اگر ان کے حق پر کوئی حملہ کرے گا تو وہ ہمارے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا اور اسلامی ریاست اس کا دفاع کرنے پر مأمور ہوگی. لیکن جناب اسپیکر, اس وقت ہمارا ملک اور یہ پورا خطہ جن حالات سے گزر رہا ہے, ہم گزشتہ
6-7 سالوں سے اس صورتحال پر بحث کرتے چلے آئے ہیں۔ صدر پاکستان نے اپنے خطاب میں خارجہ پالیسی پر بھی بات کی، دہشت گردی کے خلاف جنگ کا تذکرہ بھی کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں پارلیمنٹ کی بالادستی اور پارلیمنٹ کے کردار کی بھی بات کی۔ ان کے خطاب میں امن و امان کے پہلو پر بھی گفتگو تھی۔ انہوں نے اقتصادی اور معاشی پالیسیوں کو بھی چھیڑا، تعلیمی پالیسیوں کو بھی چھیڑا، لیکن ہم اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے مسئلہ کشمیر محور ہوا کرتا تھا۔ ویسی بھی خارجہ پالیسی کسی بھی ملک کی اس ملک کے مفادات کے گرد گھومتی ہے۔ کشمیر کو ہم نے اپنے لیے شہرک قرار دیا، دنیا میں ہماری دوستی اور دشمنی کا معیار ٹھہرا، لیکن جب سے افغانستان کی صورتحال بدلی، جب سے افغانستان میں امریکہ اور ناٹو کی فوجیں اتری، جب سے افغانستان کی سرزمین پر انہوں نے قبضہ کیا اور اس کے اثرات پاکستان میں داخل ہوئے، ہماری خارجہ پالیسی کا محور تبدیل ہو گیا۔ ہماری خارجہ پالیسی کی اس نئی جہت کا آغاز سن 2001 میں امریکی صدر بش کے دباؤ میں ہوا، اور پھر اس کے نتائج و اثرات جو ہم پر مرتب ہوئے کہ کشمیر کا مسئلہ پس منظر میں چلا گیا۔ انڈیا کے ساتھ جو ہمارے متنازع معاملات تھے وہ تمام کے تمام پس منظر میں چلے گئے، اور ہماری پوری خارجہ پالیسی کا انحصار ہماری مغربی سرحدات پر ہوا۔ طالبان کے سقوط کے بعد افغانستان میں جو حکومت بنی وہ پرو انڈین تھی اور آج بھی ہے۔ جس کا فائدہ ہندوستان نے یہ اٹھایا کہ اس نے اپنا تمام تر سیاسی، اقتصادی اور دفاعی اثر و رسوخ ہمارے مغربی سرحدات تک بڑھا دیا، اور پاکستان افغانستان کی صورتحال کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے لگا۔ یہ مواقع ان کو ملے کہ جس نے ہندوستان کے لیے تو مشکلات میں کمی اور پاکستان کے لیے مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ یہ ہماری ان پالیسیوں کا نتیجہ ہے جو ہم نے 2001 میں ایک ڈکٹیٹر کے حوالے سے اختیار کیا، جہاں نہ پارلیمنٹ تھی، نہ عوام کی نمائندگی تھی، نہ اس حوالے سے کوئی سیاست تھی۔ چنانچہ اب آج صورتحال جو صوبہ سرحد کی ہے، ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ 2001 میں جو صورتحال افغانستان کی تھی، آج وہی صورتحال صوبہ سرحد کی ہے پاکستان میں۔
ہم اس حالات تک کیوں پہنچے؟ ہم نے کہا جنوبی وزیرستان میں فوج بھیجنی ہے، وہاں دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ پالیسی دہشت گردی کے خاتمے کی نہیں ہے۔ شمالی وزیرستان تک صورتحال بڑھے، پورے فاٹا تک اس وسعت پذیر ہوئے، اور آج پورا سوات آپ کے ہاتھ سے، پورا مالاکنڈ آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ وہاں پر جیسے میرے دوسرے معزز دوستوں نے کہا کہ آپ کی رٹ وہاں ختم ہو چکی ہے، حکومتی رٹ پورے صوبہ سرحد میں اس وقت نہیں ہے۔ تمام اضلاع میں اس کے ہیڈ کوارٹرز کے ارد گرد پوش علاقوں میں عسکری قوتیں موجود ہیں، جب چاہیں آپ کی ضلعی ہیڈ کوارٹر پر وہ قبضہ کر لیں۔ چنانچہ آج سوات ان کے قبضے میں، اس وقت بنیر مکمل ان کے قبضے میں ہے۔ میں آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں کہ اس وقت وہ بنیر سے آگے ابھی ہزارہ مانسہرہ کے علاقے میں، کالا ڈاکی کے علاقے میں پہنچ چکے ہیں، اور آپ سمجھیں کہ وہ تربیلا ڈیم کے سر پہ آ کر بیٹھ گئے ہیں، اور اگر تھوڑا سا وہ آگے بڑھتے ہیں تو پھر اسلام آباد اور عسکری قوتوں کے درمیان صرف مارگلا پہاڑ رہ جاتا ہے۔ لہذا اس صورتحال کی سنگینی کا مجھے افسوس ہے کہ ہم اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ ہماری قومی قیادت بھرپور طور پر اس وقت غفلت کا اظہار کر رہی ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ اب ہر آدمی سوچتا ہے کہ ہم نے ان حالات میں پاکستان کو بچانا ہے یا کشمیر کو حاصل کرنے کا سوچنا ہے۔ جناب اسپیکر، ہم نے اس بنیادی خرابی کی جڑ کا ادراک کرنا ہے۔ ہم اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں کر رہے ہیں۔ آج پارلیمنٹ نے ایک قرارداد بھی پاس کر دی۔ اس قرارداد کی روح یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو حکمت عملی ماضی کے حکمرانوں نے اختیار کی تھی، وہ ان کے اپنی اقتدار کے دوام کے لیے تھی، ذاتی مفادات کے لیے تھی، ملکی مفادات کے لیے نہیں تھی۔ قرارداد میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ ہمیں ایک آزاد خارجہ پالیسی کی تصور پر اس حکمت عملی پہ نظر ثانی کرنی ہے۔ قرارداد میں پارلیمنٹ نے یہ قرار دیا ہے کہ یہ معاملات طاقت کی بجائے مذاکرات کے ذریعے طے کیے جائیں۔ یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ قبائلی لوگوں کے ساتھ قبائلی رواجات اور جرگے اور رسم و رواج کی بنیاد پر معاملات کو طے کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے قرارداد میں طے کی، اور متفقہ قرارداد، اور جس وقت ایوان، مشترکہ ایوان، ان کیمرہ ایوان یہاں بحث کر رہا تھا، ہمیں امریکی سفارت خانے سے اس طرح کی اطلاعات ملتی تھی کہ ایوان آپس میں ٹکرایا ہوا ہے، شدید اختلاف